प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ से दिए गए बयानात और फिर जो रद्द अमल और जवाब आ रहा है। क्योंकि आज जब कौमी असम्बली और सेनेट के फोरम पर गुफ्तगू हुई तो जो साथ के दूसरे जमातों के सियासी रहनुमा थे उनका ये कहना था जो कुछ 8 सितंबर को किया ये उसका रद्द अमल था, ये आउटकम तो होना ही था। इसी मामले पर अगला सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से है, पानी सर से गुजरने लगा, बानी PTI सबक लेने के लिए तैयार नहीं। आज गंडापुर के हिमायत इस्टेब्लिशमेंट से हर तरह की बातचीत के दरवाजे बंद। क्या बानी PTI सियासत नहीं इनकलाब की राह अपनाना चाह रहे हैं? ये इनकलाब का लफ्ज़ यहाँ हमने लिखा तो है, लेकिन आपको ये कह दें कि इससे मुराद या मतलब हमारे ख्याल में इनकलाब जो हमने पहले भी देखा तकरीब का है, हमने इसको जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इफ्तिखार साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बात कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो कहना चाह रहा हूँ कि डट के खड़ा है इमरान खान, इस पर तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। 21 सितंबर को लाहौर के अंदर मोबिलाइजेशन का उसने ऐलान कर दिया। उसने कहा मैं बात नहीं करना चाहता इस्टेब्लिशमेंट से, ये बिल्कुल आज के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता बिल्कुल बंद है और मेरा नुमाइंदा यही है जो आपने संजानी में देखा, ये है मेरा नुमाइंदा। अब आप इंकलाब की बात कर रही हैं, भाई खुदा का वास्ता है इंकलाब आना चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। नौजवान जो लाखों की तादाद में रोज़गार की तलाश में है, इंकलाब आना चाहिए उनकी तरबियत के लिए। वो यही चाह रहे होंगे शायद, उनको हुनर सिखाएं। अगर ये चाह रहे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इस इंकलाब का आगाज़ 21 सितंबर से लाहौर से शुरू करें और ऐलान करें कि कहाँ पे इन नौजवानों की तरबियत के लिए खोल रहे हैं अदारे, कितना पैसा लगाने को तैयार है। और इसको छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान कर दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इस साल 10 लाख नौजवानों को उनके ऐसे काम सिखा देंगे कि उनको बैरून मुल्क नौकरियाँ मिलें, बाइज़्ज़त रोज़गार। ये है इंकलाब मेरे लिए इंकलाब है अशराफिया का ख़ात्मा। उन लुटेरों से उनकी जो दौलत है जो नजायज़ ज़राए से इकट्ठी की गई है। मैं कमाल हो गया, ये एक आदमी की मैंने दाढ़ी देखी, वो अपना SHO है, 100 करोड़ रुपए का मालिक। कितने का? 100 करोड़ रुपए का मालिक। कच्चे में उसकी ड्यूटी थी। 1000 एकड़ का मालिक, 1000 एकड़ उसने ज़मीन ठेके पे ली हुई। और भाई ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आप इंकलाब लाना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप लोगों को गाली देना चाहते हो, आपको लगता है आज 10 सितंबर से 21 सितंबर के 11 दिनों में वो तब्दीली आ जाएगी? मे भी आ सकती है। गुज़िश्ता काफी घंटे वो नहीं थे तो मे भी कोई तब्दीली आ गई हो मुमकिन है ना। वो लोग पूछे ना कि चन्ना कितना गुजारी है रात में, तो मुमकिन है उस रात में बड़े अहम फैसले हुए हों गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए, अपने जो वज़रा उनसे नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए। ये भी तो इंकलाब हो सकता है ना। आप ऐसे इंकलाब को क्यों नहीं मानती? आपका इंकलाब है खून का, गर्दन कटे हो, गोलियां चल रही हों, थाने लूटे जा रहे हों, बैंक लूटे जा रहे हों, लोगों के घरों को आग लगाई जा रही हो। मतलब आपने दिल की बात ही मेरी बात कह के रख दी है। वास्ता है, हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते। हम आवाम की बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इंकलाब चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए इंकलाब चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अस्पतालों के लिए इंकलाब चाहते हैं, उनके लिए वो इंकलाब चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेके आए। दुरुस्त। हसन निसार साहब, अब तक ये कहा जाता रहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, ताकत इख्तियार सब उनके पास है, हुकूमत को तो कुछ है ही नहीं है, फारिग है हुकूमत। आज कहते हैं जी 6 लोगों को कहा था कि बातचीत की इजाज़त है, आज से सब कुछ बंद कर दिया है कि हमें धोखा मिल गया है, कि हमें तो प्यार और मोहब्बत भी सच्चा नहीं मिला। तो अब चाह क्या रहे हैं बानी PTI? अब अगर बातचीत किसी से भी नहीं होनी तो फिर क्या इनकलाब आ जाएगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे टीन एज को तो कई साल बीत गए। अब इनकलाब की बात आम तौर पे जहालत की बात होती है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, इनकलाब को हम जैसी नीम खादा कौमें खामखा ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज करती हैं। हालांकि इनकलाब की जो रियल डेफिनेशन है वो ये है कि ये पुराने ज़ालिमों को रिप्लेस करके नए ज़ालिम लॉन्च करता है। पूरी दुनिया की तारीख, हमारी अपनी भी यही है। खिलाफत को मलूकियत में तब्दील किया गया, यजीद ने जन्म लिया। बुनियादी तौर पे इनकलाब शिनकलाब नहीं, ये एवोल्यूशन है। अदरवाइज अल्लाह के कारखाने में तो सभी कुछ मुमकिन है ना। बच्चा होता है मासूम, रहम मादर में उसको पता भी नहीं होता उसको क्या चाहिए होता है, फिर एक प्रोसेस है
اولاد چاہے سیمسن کی ہو یا رستم کی ہو یا ٹارزن کی ہو، فرضی کردار ہے بے شک، تو وہ ظاہر ہے وہ بلوغت میں تو بلوغت کی عمر میں آئے گا نا. تو ایولیوشن ہیومن سوسائٹی میں اس کو ڈیولپ کرنے میں اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں. جس کی بھی اولاد ہوگی وہ بلوغت کی عمر میں ہی بالغ ہوگا. ٹھیک ہے. بچپن سے لڑکپن سے گزر کے پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، پھر موت، ایک سائیکل ہے. سو انقلاب تو اسٹوپڈ چیز ہے، یہ احمقوں کی زبان ہے، جان کی پڑھے لکھوں کی نہیں ہے. جان کی امان پاؤں تو بھائی کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں سیاست نے انقلاب کی راہ اپنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال بھی تو ہے، اس کا بھی کوئی جواب دے دے یار. یار میرا تو کوئی واسطہ یا تعلق رابطہ نہیں ہے، تہاڈا ہے تے تسی وہ کو پتہ کر لو. چلیں جی، میں تو ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا انہوں نے ہوں. ایکڈیمک بات کی، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں. اسٹیٹمنٹ سامنے رکھے تھے. ایک بریک لے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابصار صاحب، آپ کی نظر سے بھی بیان گزرا ہوگا جو آج کا تازہ ترین ہے بانی پی ٹی آئی کا. آپ کے خیال میں جلسے کے بعد یہ جو آج کا بیان ہے اور پھر وہ جہاں کہتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اب کوئی مذاکرات کی بات ہے یا انہوں نے واقعی میں مذاکرات کے دروازے بند کر دیے، وہ دروازے جو کھلے نہیں تھے؟ تو سیاسی مستقبل کیا ہے اور کیا پھر ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے؟ کے پی پاس بچ جائے گا یا ساری سیاسی سپیس شرنک کرنے کی طرف پی ٹی آئی بڑھے گی؟ دیکھیں، سیاسی سٹیج شرنک کرنے میں تو ٹائم لگتا ہے. بہرحال انہوں نے مذاکرات کا دروازہ، وہ میں ایک میم دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بند کیا، نیچے سے سارا کھلا، اوپر سے بند ہے. تو ایسا ہی بند ہے، وہ ہر وقت مذاکرات پہ تیار ہیں جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق تو، لیکن شاید دوسری طرف تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف ثبوت اتنے آ چکے ہیں کہ اب اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات ویسے جو ایک جنرل پرنسپل ہے ہمارے ملک کا، ماضی میں بھی دیکھیں، جب تک سزا نہیں ہو جاتی کوئی کنفرم ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ہو کر، تب تک کوئی معاملہ طے نہیں ہوں گے اگر کوئی ہونے ہیں تو. یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے جو میں تاریخ کو پاکستان کی کو جانتا ہوں. جو بھی بات چیت شروع ہوگی نا، وہ سزا کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں. اگر سب کچھ بعد میں ہونا ہے تو فی الحال جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، آپ کے خیال میں دباؤ جو ڈال رہی ہے اس دباؤ سے بھی کچھ نکلنے والا نہیں ہے؟ تو گنڈا پور صاحب جو ایک لنک ہے درمیان میں، وہ کس کی طرف سے کس کے لیے کھیل رہے ہیں؟ پی ٹی آئی اصل میں عادتیں ماضی کی ان کو پڑی ہوئی ہیں کہ گالی نکالو، ٹارگٹ کرو، پریشر ڈالو اور اسی طرح آگے بڑھتے جو آپ کے کام تو فیض نے اور باجوہ نے کرنے تھے. اب یہ سچویشن نہیں ہے. اب کے پی میں کام بھی خود کرنے پڑیں گے، پڑھ رہے ہیں. پوری آپ کی جو ممبران کی تعداد، ان کو ادھر ادھر جانے سے بچانا، سب کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے. پیسہ بھی خود ہی اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے اب وہ پریشر تو پتہ نہیں ڈل رہا ہے نہیں ڈل رہا، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ مزید جو زبان کا استعمال ہے اور جس طرح کے وہ ان کی کارروائیاں ہیں، اس میں جو اس کے ساتھ مکس چیز ہوئی ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس پہ کیش کر وہ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا، جو اس پہ پل رہی ہے، بیکٹیریا ہے جو پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروایا ہے. نفرت پہ پلنے والا بیکٹیریا، پازیٹیوٹی پہ نہیں، محبت پہ نہیں کہ ہم محبت دیں گے، ہم ترقی لائیں گے، ہم خوشحال، یہ بات نہیں ہے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو لٹکا دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. لوگوں کو غصہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، اور لوگوں کے غصے کو ہی شاید استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. زیغم صاحب، ایک تو بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی اس میں تو انہوں نے بڑا اس کے ساتھ سب سے گفتگو، سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، اپیل کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں، ہماری بات سنیں، سب کو ہی کہا ہے انہوں نے. مگر وہاں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دے دیا ہے. اب آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر جلسے کی اجازت دے دی تو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اداروں کے خلاف زہر اگلیں گے؟ عمران خان صاحب کی جماعت سے ہر بات دو دو تین تین صورتوں میں کیوں آتی ہے؟ حتمی طور پر آپ اتنی مشکل میں ہیں، مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں یا مسئلے کو پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ 2 گھنٹے کے فرق سے بیان ہے دونوں کے، سیکرٹری جنرل کا اور بانی کا. جی میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کا سیکرٹری جنرل بننا پی ٹی آئی کا، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا،
خود پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھی بات ہے. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, پھر آپ نے کسی دن کہہ دینا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. بھلا کوئی کتنا بھی سین ہو, اگر وہ چاہیں تو وہ فارغ ہے, بالکل ہی فارغ ہے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھی بیٹھے اے بی سی ڈی. بدقسمتی سے زرداری پیپلز پارٹی ہیں اور پیپلز پارٹی زرداری ہے. نواز شریف مسلم لیگ ہیں اور مسلم لیگ نواز ہے. خاندانی اور ذاتی ملکیتیں ہماری پارٹیاں ہیں, جمہوری ادارے نہیں ہیں. تو جس دن عمران خان چاہیں گے, سلمان اکرم راجہ اپنی تمام قابلیت, صلاحیت, اہلیت کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوں گے, اپنی وکالت کر رہے ہوں گے, اور تمام جماعتوں کے تمام قابل رہنماؤں کے بارے میں یہی بات ہے. خاندانی اب آپ کی رائے اس بات پر کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سب دروازے بند کر کے انقلاب لانا ہے, یا بقول سلمان اکرم راجہ سب سے بات کر کے نظام کا حصہ بننا ہے, کرنا کیا ہے؟ میرے خیال میں انہیں وہ کرنا چاہیے جو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے عائشہ, دنیا میں اس وقت 2500 ایٹم بم موجود ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنے ہیں. ان میں سے کوئی ایٹم بم استعمال نہیں کیا کسی نے. اس میں سے 6000 ایٹم بم جو ہیں وہ روس کے پاس ہیں, جس کو ناراضگی بھی بہت ہے, جو ٹوٹ بھی گیا لیکن بم استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بم جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے, چلانے کے لیے نہیں ہوتا. مجھے سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کی اس بات کی, عمران خان کی اس بات کی, کہ وہ پہلی بال پر ہی ایٹم بم پھینکتے ہیں. گرم مزاج ہے نا, حسن صاحب نے ابتدا میں بتایا تھا. وہ سنبھال جی بس یہ گرم مزاجی آپ اس کو کہہ لیں, یہ ان کا فاسٹ بولر ان کو کہہ لیں. دیکھیں سن زو جو بہت دنیا کے مانے پرمانے پرانے اسٹریٹجسٹ ہیں چائنا کے, انہوں نے کہا ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو اس وقت طاقت سے زیادہ دانائی پر, وزڈم پہ انحصار کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے سامنے خود اپنی مثال ہے. ان کے لیے جو آسانیاں آئی ہیں, جو رستے آئے ہیں, وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے آئے ہیں. ٹھیک, وہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں آئے. مگر زیغم صاحب پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے نا, آپ کی گفتگو خود کنکلوڈ کر رہی ہے جب بانی پی ٹی آئی ہی سوچیں گے اور کریں گے, اور پھر وہاں پر آ کے جب آپ عقل اور وزڈم کی بات کریں کہ اس حساب سے اسٹریٹجی ہوگی, وہ دکھ نہیں رہی ہے, تو پھر تو بام کو ہی لگے گا سب کچھ جا کے. ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے, ابھی تک نہیں دکھ رہی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر جانے کا اس وقت راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گفتگو کرنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. چلیں جو ہمارے باخبر لوگ ہیں, جی دیکھیے جیسے بھی ابصار صاحب ہیں جو ہمارے انتہائی باخبر صحافی ہیں, اب ان کا انالیسس وہ یہ ہے کہ جی پورا, آپ جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ہول ہاگ کیس سپریم کورٹ تک نہیں پہنچے گا تو جان نہیں چھوٹے گی. اب آپ پاکستان میں کیس کو دیکھ لیں کہ کیس ٹرائل سے لے کر سپریم کورٹ ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس کا تو مطلب ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی سال جو ہیں تم یہاں ٹینشن میں بیٹھ کر انتظار کرو. ٹھیک ہے, مگر ہماری سیاست میں دانش اور حکمت کا عمل دخل رہتا ہے. معافی مانگ کر غلطی تسلیم کر کے راستے بھی کھولے جاتے ہیں, مگر اگر نہ غلطی تسلیم ہو, نہ یہ تسلیم کیا جائے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, تو یقیناً راستے نہیں کھلتے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.